نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورۃ القیامہ پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، لا نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود قسم کھا رہے ہیں اس دن کی جو قیام کا دن ہے۔ قیامت کس سے ہے؟ قیام سے، کھڑے ہونے سے۔ قیام کرتے ہیں نا نماز میں بھی، تو قیامت کے دن کی اللہ تعالیٰ خود قسم کھا کے کچھ بات بتا رہے ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں گے کہ اس میں لا سے جب بات سٹارٹ ہو رہی ہے تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نہیں قسم کھا رہا، بلکہ نہیں ایسے جیسے آپ انگلش میں پنکچویشن لگاتے ہیں نا تو کوما وغیرہ لگاتے ہیں، عربک میں کوئی پنکچویشن نہیں ہوتی۔ تو لا کا معنی یعنی ایسے ہے کہ لا کے بعد سمجھ لے کوما اور اس کے بعد میں قسم کھاتا ہوں۔ جیسے ہم کبھی کوئی بات بہت زور دے کے کہنا چاہتے ہیں نا تو پھر ہم اس وقت کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے نا، نہیں میں قسم کھا کے یہ بات کہتی ہوں۔ تو اس طرح سے ہم لوگ بھی بولتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی لا سے بات سٹارٹ ہوئی، یعنی جو مشرکین مکہ یا جو کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی تو اس کی تردید کی گئی، پہلے اس کی نفی کی گئی کہ نہیں، اور اس کے بعد کہا گیا میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ وہ دن اتنا عظیم ہے جب ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، اتنا سخت دن ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اسی دن کی قسم کھائی۔ وَلَا أُقْسِمُ، اور نہیں، اور دوبارہ پھر وہی والی بات ہے کہ نہیں، اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ یوسف میں 13ویں پارے کا سٹارٹ ہی ہوتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ تو نفس سے ایک تو امارہ ہم نے پڑھا ہوا ہے پہلے، اب ہم نفس لوامہ پڑھ رہے ہیں، اور 30ویں پارے میں انشاءاللہ ہم نفس مطمئنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ نفس امارہ وہ نفس ہے جو نفس کی یا وہ حالت کہہ سکتے ہیں جو انسان کو برے کاموں کی طرف بلاتا ہے۔ یہ نفس کی ایک نیچر ہے، سمجھ لیں۔ اب انسان جب ایمان لاتا ہے، صالح عمل کرنا شروع کرتا ہے، اچھائی پہ آتا ہے، تو اس کا نفس بن جاتا ہے نفس لوامہ، جس کی یہاں پہ قسم کھائی گئی ہے۔ نفس لوامہ کسے میں نے جیسے آپ کو بتایا لوم سے، ملامت سے۔ ملامت یعنی ایسا نفس جو انسان کو اس کا محاسبہ کرتا ہے اور اس کو ملامت کرتا رہتا ہے۔ جب انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کو ملامت کرتا ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا، اور اگر وہ نیکی میں پیچھے رہتا ہے تو اس پہ بھی ملامت کرتا ہے نا کہ تم نیکی میں کیوں پیچھے رہ گئے۔ تو جس کا دل زندہ ہوتا ہے نا، اس کا یہ نفس لوامہ جو ہے یہ بھی سٹرونگ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو تو جن کے دل مر چکے ہوتے ہیں ان کو تو محسوس ہی نہیں ہوتا نا کہ اچھا کیا اور برا کیا ہے، لیکن جس کا دل زندہ ہوتا ہے اس کا نفس لوامہ اس کو کچوکے دیتا رہتا ہے، اس کو کہتا رہتا ہے تم سے کیوں یہ برائی ہوئی، کیوں نہیں تم برائی چھوڑ دیتے، تم کب سیدھے ہوگے، تم کب باز آؤ گے، کب نماز کی پابندی کرو گے، کب تک ان برائیوں میں پڑے رہو گے، تم نے اللہ کو منہ نہیں دکھانا، کیوں ایسا کر رہے ہو۔ یہ ایک آواز اندر سے آتی ہے نا، کیوں گناہ کرتے جا رہے ہو۔ یہ ایک ضمیر کی جس کو ہم کہتے ہیں آواز، یہی نفس لوامہ ہے۔ اور آپ دیکھیں گے آپ جتنا قرآن پڑھتے جاتے ہیں یہ نفس اتنا زیادہ سٹرونگ ہوتا جاتا ہے، اتنی ملامت آپ دیکھتے ہیں نا بڑھتی جا رہی ہے، پھر آخر ایک دن آتا ہے کہ انسان برائی چھوڑ دیتا ہے۔
ظاہر کی بات ہے کیونکہ اندر سے اس کو یہ کچوکے لگ رہے ہیں مسلسل، تو وہ اتنا بے چین رہتا ہے نا کہ پھر آخر کار ایک دن وہ اس برائی سے باز آ جاتا ہے، سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ نفس انسان کو برائی چھوڑنے پہ اور نیکی کرنے کے لیے اس کو ایک طرح سے ایک موٹیویشن بھی ہے اور ایک ملامت کرتا رہتا ہے۔ مثلا انسان نے ارادہ کرے کہ میں نے صدقہ کرنا ہے، تو اب شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ کیا ضرورت ہے اتنا زیادہ دینے کی، اتنا تو نہ خرچ کرو، اس پہ انسان ہاتھ کو روک لیتا ہے۔ تو اب یہ نفس ملامت کرتا ہے، وہ آواز ضرور اندر سے آتی ہے کہ کر ہی لیتے تو اچھا ہوتا نا، تم نے کتنا برا کام کیا۔ اور اس ملامت کا کسی اور کو نہیں پتا چلتا مگر انسان کے اپنے اندر خود اس کو ضرور پتا چلتا ہے۔ تو یہ نفس کی حالتیں ہیں، اور جب یہ نفس بالکل سیدھا ہو جاتا ہے، برائی کو چھوڑ دیتا ہے، صالح عمل میں اور ترقی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کی کوششیں کرتا رہتا ہے، تو اس سٹیج پہ انسان پہنچ جاتا ہے کہ پھر اللہ کا وہ فرما بردار بن جاتا ہے۔ پھر وہ انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ فرما برداری اس کے اندر آ جاتی ہے، وہ گناہوں سے انتہائی نفرت کرنے لگتا ہے۔ تب اس نفس کا جو نام ہے نا وہ ہے نفس مطمئنہ، جس کا سورۃ الفجر میں ہے، اینڈ میں ذکر۔ تب وہ نفس مطمئنہ بنتا ہے۔ تو نفس مطمئنہ بننے کے لیے بڑے سٹیجز ہیں، ہر ایک نفس مطمئنہ نہیں ہوتا۔ یہ جو سفر ہے نا نفس امارہ سے نفس لوامہ تک کا، یہ اسلام کا ثبوت ہے، کیونکہ انسان کا پتہ چلتا ہے وہ اسلام پہ آ گیا، اس کے اندر سے نافرمانی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے، کیونکہ ملامت آ رہی ہے نا۔ تو آپ اپنے نفس کو کیا کہیں گے کہ کس حالت پہ ہے وہ، کیسا ہے؟ کیا نفس لوامہ بن گیا یا نہیں؟ اچھا، اب اس کا تعلق قیامت کے ذکر کے ساتھ کیا ہوا؟ کیونکہ قیامت کا ذکر یہاں پہ تو آ رہا ہے، تو اس کے ساتھ نفس لوامہ کا کیا ذکر آ گیا؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ قیامت کی ایک دلیل ہے، یہ نفس لوامہ جو انسان کے اندر ہے نا، یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ قیامت آنی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ یہ انسان کو بار بار بتاتا ہے کہ اچھائی کرو گے تو اس کا اچھا بدلہ ہے، اچھا کرنا چاہیے، یہ اچھائی ہے، مثلا اچھا اخلاق۔ تو اب یہ کہتا رہے گا کہ نہیں تم تو اچھے ہی رہو نا، کوئی بات نہیں، اگر دوسرا برا بھی کر رہا ہے تو کوئی نہیں، تم اچھا اخلاق دکھاؤ۔ یہ اندر سے آواز آتی نا، تو یہ اندر سے اٹھنے والی جو ملامت ہے یہ گواہ ہے کہ ایک دن قیامت آئے گی، کیونکہ جب یہ ملامت بڑھتی رہتی ہے، جب یہ گناہوں کے اوپر ملامت کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی وہ کہتا ہے نا کہ برا کرو گے تو اس کا برا بدلہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور انسان کا آخرت میں جو حساب کتاب ہے وہ بھی تو یہی ہے کہ برائی کا برا بدلہ اور بھلائی کا اچھا بدلہ۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قیامت کی گواہی تو تمہارے اپنے اندر موجود ہے، اسی وجہ سے تو تمہارے اندر سے پکار اٹھتی ہے، تمہارے اندر سے آواز آتی ہے کہ برا نہ کرو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے، نیکی اچھی چیز ہے، نیکی کرو۔ اگر کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوتا تو اس ملامت کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو آواز ہے یہ بتاتی ہے کہ ایک دن ہے قیامت کا۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہ نفس جو انسان کے اندر ملامت کرتا رہتا ہے، یہی ملامت قیامت کے دن، آج تو کچھ لوگوں کا کرتا ہے نا، ہو سکتا ہے کافروں کا نہ کرتا ہو، ان کا نفسی، کیونکہ ان کا دل ہی مر چکا ہے، تو دنیا میں تو چلو نیک لوگوں کا تو کرتا ہی ہے، لیکن آخرت میں جا کے قیامت کے دن ہر نفس اپنے آپ کو ملامت کرے گا۔ یہ ابن عباس نے یہ فرمایا کہ خواہ وہ نیک ہو یا بد ہو، مومن ہو یا کافر ہو، ہر ایک نفس اپنے آپ کو ملامت کرے گا، کہے گا کچھ زیادہ ہی نیکیاں کر لیتا۔ جو نیک ہوں گے نا ان کا تو نفس یہ کہے گا کہ زیادہ کر لیتا، جنت کے اور بلند درجے مل جاتے، اور جو برے ہیں
وہ بھی ملامت، ان کا بھی نفس ان کو ملامت کرے گا، کیوں گناہوں میں پڑے رہے، کیوں نہیں نیک کام کیے، میں کہتا تو تھا کہ نیک کام کرو، تم پھر برائیوں میں لگے رہے۔ تو دنیا میں تو بعض لوگوں کے نفس ملامت کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے ہر ایک کا نفس ملامت کرے گا، ہر ایک پچھتائے گا۔ یہاں پہ بھی نیک لوگوں کے تو نفس یہاں پہ بھی ان کو ملامت کرتے ہیں، چاہے وہ نیک کاموں میں مصروف ہی رہیں، اس لیے کہ انسان جو واقعی سمجھ جائے نا آخرت کو، وہ کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا، کبھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہاں کافی ہے۔ جیسے حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ تم مومن کو دیکھو کہ وہ ہر حال میں خود کو ملامت کرتا رہتا ہے، اور جاہل برے کاموں میں مشغول ہوتا ہے پھر بھی اپنے آپ سے راضی رہتا ہے۔ اور یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں، جو دہشت ناک منظر ہیں، وہ دیکھ کر ہر نفس اپنے آپ کو ملامت کرے گا کہ کیوں گناہوں میں پڑے رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا نا، ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ایسا نہ ہو کہ کوئی نفس یہ کہے کہ ہائے افسوس، میں نے اللہ کے معاملے میں کیوں کوتاہی کی۔ سورہ زمر آیت 56 میں یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو انسان افسوس کرے گا، وہاں پہ ملامت کرے گا، اور یہی وجہ سے اس کو یہاں پہ لایا گیا۔ تو برائیوں پہ تو ظاہر ہی بات ہے ملامت ہوگی، لیکن دیکھیں آج ہم کتنا وقت اپنا ضائع کرتے ہیں نا، کتنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اس دن یہ نفس ملامت کرے گا کہ ہائے تیرے پاس کتنا وقت تھا، کیوں نہیں تو نے نیکیاں اور زیادہ کرنی۔ آج ہم تھوڑی پہ مطمئن ہے نا، اس دن مطمئن نہیں ہوں گے، اس دن وہاں پہ جا کے یہ سوچیں گے کاش کچھ زیادہ کر لیتے، یہ نفس کہے گا، یہ انسان کو ملامت کرے گا، کہتا نہیں تھا میں مت وقت ضائع کر، تو نے وقت ضائع کر دیا، تو نے زندگی کے کتنے دن اجاڑ دیے جن میں کوئی نیکی نہیں کی، کتنے لمحے اللہ کے ذکر کے بغیر تو نے گزار دیے، کیوں ایسا کیا۔ اب یہ ملامت کتنی شدید ہوگی آپ سوچیں۔ دنیا میں تو تھوڑے بہت کچوکے ہوتے ہیں، پھر ہم اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پہ جب وہ مناظر قیامت کے دیکھ لیں گے نا تو یہ نفس بہت زیادہ ملامت کرے گا، تو انسان کے اوپر کتنی بے چینی، یہاں پہ بھی بے چینی ہوتی ہے جب نفس ملامت کرتا ہے تو بے چینی ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے، وہاں پہ کتنا دکھ اور افسوس ہوگا۔ تو یہ نفس، یعنی یہ بھی ایک اچھائی بات ہے، اچھی بات ہے کہ انسان کا یہ نفس اسٹرانگ ہو اور یہ کہتا رہے کہ اس سے زیادہ کر، اور زیادہ نیکی کر، اور گناہوں پہ انسان کو یعنی باز رکھتا ہو، اس کو کچوکے لگاتا رہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ دو قسمیں کھائی ہیں۔ دو قسمیں کس بات پہ، قسم کسی بات پہ کھائی جاتی ہے نا، مثلا میں کہوں کہ میں خدا کی قسم کھاتی ہوں، آگے کیا، کس بات پہ، یہاں پہ وہ بات نہیں بتائی گئی، وہ بات محذوف ہے، یعنی انسان کی اس کے اوپر چھوڑ دی گئی ہے اپنے سوچنے پہ، کیونکہ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، اللہ تعالیٰ خود قسم کھا رہے ہیں، اور جو ایمان والا نا وہ تو لرز جاتا ہے، جس کا ایمان ہو نا، جس کو پتہ ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ خود قسم کھا رہے ہیں کہ قیامت آنی ہے، اس پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ اس ہستی نے قسم کھا لی جس بات کے اوپر، تو وہ تو ضرور ہو کے رہے گی۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز نہیں ہم اس کی ہڈیوں کو جمع کریں گے۔ یہ بات کیوں کہی گئی، اس لیے کہ اس وقت میں، کیونکہ الانسان یہاں پہ آیا نا تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت میں ایک کافر تھا، اس کی طرف اشارہ ہے، اس کا نام تھا عدی بن ربیعہ، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے میں رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اور اس کا جو سسر تھا اخنس بن شریح، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ تعالیٰ
ان دونوں کے شر سے مجھے محفوظ رکھ. یہ دونوں نیبرز تھے, ان کے شر سے اتنا زیادہ ستاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ اخنس ربیعہ تھا نا, اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ مجھے بتائیے کہ قیامت کب آئے گی اور اس کا معاملہ کس طرح ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کے احوال کی خبر دی. کہنے لگا اگر میں قیامت کے دن کو دیکھ بھی لوں نا تب بھی میں آپ کی تصدیق نہیں کروں گا اور آپ پہ ایمان نہیں لاؤں گا. کیا اللہ مردوں کو کی ہڈیوں کو زندہ کرے گا, جمع کرے گا؟ تو اتنا زیادہ یہ یعنی ہٹ دھرم تھا, ضدی تھا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی. وہ بھی وہ ہڈیاں اٹھا کے لے آیا تھا, بربری ہڈیاں, اور لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی اور کہنے لگا ان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہوں گی. تو باہر کیف ان دونوں کے بارے میں ہو یا انسان سے مراد کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے, جو انسان بھی قیامت کی تکذیب کرتا ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ناممکن ہے, انہونی بات ہے, کہاں ہوگا, وہ یہ جان لے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی صورت میں آپ پڑھیں گے یحسب الانسان ان یترک سدی. انسان کیا سمجھتا ہے کہ ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ ہاں, اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. بھلا قادرین علی ان نسوی بنانا, کیوں نہیں, بھلا کیوں نہیں, ان کی بات کے اوپر کہا جا رہا ہے نا, کیوں نہیں ہم زندہ کریں گے, ہم قادر ہیں اس بات پر کہ ہم ان کی پور پور کو بھی درست کرتے, اس کو بھی برابر کر دیں گے. یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ انسان کو کیسے کھڑا کیا جائے گا؟ انسان کے بڑے بڑے اعضاء تو کیا, یہ چھوٹے چھوٹے حصے, اتنے چھوٹے کہ یہ انگلی کی آگے یہ ٹپس ہے نا, ان تک کو اللہ تعالیٰ اسی طرح واپس کر دیں گے جیسے کہ یہ اس وقت ہی جب وہ دنیا میں تھا. اب جب قرآن پاک نازل ہوا نا اس وقت تو لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ یہ جو فنگر پرنٹس ہیں یہ سب کے یونیک ہیں, کسی کے بھی ایک جیسے نہیں ہیں. ہر ایک کے فنگر پرنٹس دیکھیں, دنیا میں کوئی دو انسان حتیٰ کہ ایک ماں باپ سے پیدا ہوئی اولاد بھی جو ہے نا, ان کے بھی ٹوینز بچے ایون ان کے بھی فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے نہیں میچ کرتے. اسی لیے تو ان کو اب یوز کیا جاتا ہے نا کسی کو بھی پکڑنے کے لیے, کیونکہ ہر ایک کی یونیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ سوچتے ہو کہ دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا اور اسی حال حلیے کے ساتھ زندہ کرے گا, حتیٰ کہ انگلیوں کی پوروں تک کو, اتنی چھوٹی جگہ جو ہے نا اس تک کو اسی طرح کر دے گا جیسے دنیا میں تھی. یعنی ہر ایک کی الگ الگ سیم, جو دنیا میں تھی وہی وہاں پہ ہوگی. یہ کتنی بڑی بات ہے نا کہ اتنی اتنی باریک لکیریں, یہ کیا ہے, لائنز ہی ہیں نا. اپنی فنگر ٹپس کو آپ دیکھیں اگر تو کچھ ایک لائنیں بنی ہوئی ہیں, لیکن سبحان اللہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ یہ کتنی جگہ ہوگی, آدھا انچ جگہ ہوگی, 1 انچ جگہ زیادہ سادہ, اتنی سی جگہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسا ڈیزائن چھاپا ہے, یہ ہر ایک کا الگ الگ ہے. ورنہ لکیریں یہاں آپ کتنی لکیریں الگ الگ کھینچ سکتے, کروڑوں انسان دنیا کے اندر ہے. آئے جو پہلے بھی آئے تھے ان کا بھی آج انہوں نے ان ممیز کو نکال کے دیکھا, ان کے فنگر پرنٹس دیکھے تو وہ بھی میچ نہیں کرتے ایک دوسرے سے. یہاں آج کے انسان سے الگ ہیں وہ بھی, اور وہ بھی موجود ہیں ویسے کے ویسے. اور اگر آپ کی کھال کبھی اتر جائے, کوئی زخم آ جائے یا جل جائے خدا نہ خواستہ ہاتھ کی سکن, تو جب واپس سکن آئے گی نا تو وہی فنگر پرنٹس ہوں گے. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے. تو اللہ تعالیٰ انہی فنگر پرنٹس کے ساتھ تمہیں اٹھائے گا, انہی اعضاء کے ساتھ اٹھائے گا, پور پور تمہاری صحیح کر دے گا. اور اس سے بنانا سے مطلب باریک ہڈیاں بھی ہیں, یعنی بڑی ہڈیاں, باریک ہڈیاں ویسی کی ویسی اللہ تعالیٰ جوڑ دے گا دوبارہ. رگوں کو بھی کہتے ہیں, رگیں جو ہیں رگیں بھی ویسی کی ویسی کر دے گا. لیکن
اتنی دلیلیں دینے کے باوجود انسان مانتا کیوں نہیں ہے پھر؟ اللہ تعالیٰ قسمیں دے کے فرما رہے ہیں جو خدا کو بھی مانتے تھے، ایسا نہیں تھا مشرکین مکہ اللہ کو نہیں مانتے، میرے قیامت کو نہیں ماننا، یہ کیسے اللہ بنائے گا، کیسے اللہ ان ہڈیوں کو کبھی کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے؟ آج کے اس وقت ہی نہیں تھے ابو جہل، آج بھی ابو جہل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں کیسے، یہ تو نہیں پاسبل، یہ دیکھو یہ تو مر گئے ہیں، اور ہزاروں سال سے آدم علیہ السلام کے وقت میں جو انسان آئے تھے وہ کیسے دوبارہ اٹھیں گے؟ ان کے تو ہڈیوں کا بھی چورا ہو چکا ہے اب، وہ کہاں ہے؟ کہیں زمین کھودیں کہیں ملتی ہیں ان کی ہڈیاں؟ ختم ہو چکے ہیں، وہ کیسے کھڑے ہو سکتے؟ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔